احمر بس بہت ہو گیا، میرا دماغ پھٹ رہا ہے اس شور سے۔ تم جانتی ہو مجھے ان فضول تقریبات سے کتنی چڑ ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اظفر نے جھلاتے ہوئے اپنا بازو احمر کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں بیزاری اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ماتھے پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھی کہ اس کا ضبط اب جواب دے رہا ہے۔ احمر نے ہنستے ہوئے اس کا بازو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور اسے زبردستی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کی۔ یار خدا کا خوف کرو، اظفر آج میرے لیے سب سے اہم دن ہے۔ میری شادی ہے، میرا بہترین دوست ہو کر تم منہ بنا کر کھڑے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ دلہے کا دوست ہی ناراض ہے۔ اظفر نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے ناگواری سے چاروں طرف دیکھا۔ شادی ہال روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ہر طرف کہے اونچی آواز میں چلتا موسیقی کا شور اور رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کا ہجوم۔ یہ سب اظفر کی طبیعت پر گراں گزر رہا تھا۔ وہ اظفر حیات تھا، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون، جسے تنہائی اور سکون پسند تھا، جو اپنی دنیا میں مگن رہتا اور جہاں اس کا حکم چلتا تھا۔ لوگوں کی پرواہ تم کرو احمر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں صرف نکاح پر آؤں گا، لیکن تم مجھے جذباتی بلیک میل کر کے یہاں لے آئے۔ اب یہ ہنگامہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اظفر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا بابا، معاف کر دو، بس کچھ دیر اور رک جاؤ پھر چلے جانا۔ ابھی تو زویا کی کزنز آنے والی ہیں، ہو سکتے تمہیں کوئی پسند ہی آ جائے۔ آخر کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ دانیال بھائی کی بھی شادی طے ہو رہی ہے، اب تم بھی کچھ سوچو۔ اظفر نے طنزیہ نظروں سے احمر کو دیکھا۔ محبت اور شادیاں تم جیسے جذباتی لوگوں کے لیے، احمر میری زندگی میں ان فضولیات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور خبردار جو مجھے کسی لڑکی سے ملوانے کی کوشش کی۔ میں یہاں صرف تمہاری خاطر بیٹھا ہوں، ورنہ اب تک گھر جا چکا ہوتا۔ احمر کچھ اور کہنے ہی والا تھا کہ اسٹیج پر کچھ مہمانوں کا رش بڑھ گیا۔ اظفر نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک منٹ بھی یہاں نہیں رکے گا۔ میں جا رہا ہوں احمر، اب تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اظفر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس نے احمر کی بات سننے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایگزٹ کے راستے کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور نظریں جھکی ہوئی۔ وہ بس جلد از جلد اس ہجوم سے نکلنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ہال کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا اور تیزی سے مڑنے لگا کہ سامنے سے آنے والے وجود سے پوری طاقت سے ٹکرا گیا۔ آہ! ایک نازک سی چیخ سنائی تھی اور ساتھ ہی کانچ ٹوٹنے کی چھن سی آواز آئی۔ اظفر کا توازن بھی بگڑا، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس کا غصہ جو پہلے ہی عروج پر تھا، اس ٹکر نے اسے مزید بھڑکا دیا۔ اس نے بنا دیکھے دھاڑنے والے انداز میں کہا، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ گھر بھولائیو، نظر نہیں آتا سامنے چلتا ہوا انسان؟ اظفر نے غصے سے نظریں اٹھا کر سامنے والے شخص کو ڈانٹنے کے لیے منہ کھولا، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ سامنے فرش پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں اور جوس کے گلاسوں کے درمیان ایک لڑکی گری ہوئی تھی۔ پرپل کلر کا بھاری کامدار لہنگا اس کے گرد پھیلا ہوا۔ وہ شاید مہمانوں کے لیے ڈرنکس کی ٹرے لے کر آ رہی تھی، جو اظفر سے ٹکرا کر گر کر ٹوٹ چکی تھی۔ لڑکی نے گھبرا کر اپنا چہرہ اٹھایا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ اظفر کی سانسیں اس کے سینے میں رک گئی۔ وہ لڑکی جس کی عمر بمشکل 21 سال لگ رہی تھی، کسی خواب کی تعبیر جیسی تھی۔ دودھیا رنگت، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں جن میں اس وقت خوف اور شرمندگی تیر رہی تھی، اور گلابی ہونٹ جو گھبراہٹ سے کپ کپا رہے تھے۔ اس کے کھلے ہوئے لمبے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور ماتھے پر جھومر اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ حیات تھی، حیات جو ابھی ابھی کچن سے جوس کی ٹرے لے کر نکلی تھی اور جلد بازی میں سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ اظفر جو ابھی ایک سیکنڈ پہلے تک غصے سے پھٹ رہا تھا، ابھی ایک بت کی طرح ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، ماڈلز، اداکارائیں، بزنس وومنز، مگر ایسی معصومیت اور ایسا فطری حسن
اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا جس نے اظفر کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ حیا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بمشکل کھڑی ہوئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور سامنے کھڑے اجنبی کا شاہانہ اور روبدار حلیہ اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ وہ شخص اسے ایسے گھو رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں، میری غلطی ہے۔ حیا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر اظفر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اظفر کو جیسے ہوش آیا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں غصہ غائب تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سی بھاری اور پراسرار کیفیت نے لے لی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں واقعی نظر نہیں آتا یا چلنے کا طریقہ نہیں آتا؟ اظفر نے جان بوجھ کر اپنا لہجہ سخت رکھا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس اس لڑکی کو دیکھتا رہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا یہ لڑکی اس کے روب کے سامنے کیسے رد عمل دیتی ہے۔ حیا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ نہیں، میں جلدی میں تھی، مجھے واقعی پتہ نہیں چلا، پلیز معاف کر دے۔ اظفر نے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کے دل میں کچھ پگھلنے لگا۔ وہ جو پتھر دل مشہور تھا آج موم ہو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اس لڑکی سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا۔ یہ جامنی رنگ اس پر اتنا جچ رہا تھا جیسے یہ رنگ بنا ہی اس کے لیے ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اظفر نے اچانک سوال کیا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ حیا ہڑبڑا گئی۔ جی؟ اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر اظفر کو دیکھا۔ اس لمحے ان دونوں کی نگاہیں ملی۔ اظفر کی گہری کالی آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی، حیا کو لگا جیسے وہ ان میں ڈوب جائے گی، لیکن وہ فوراً سنبھلی۔ حیا، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کوئی عام مہمان نہیں ہے۔ اس کے لباس شخصیت سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ ایکسکیوز می، حیا نے تیزی سے کہا اور سائڈ سے راستہ نکال کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکل گئی۔ اظفر وہیں کھڑا رہا۔ وہ مڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ خواتین کے ہجوم میں گم نہیں ہوگی۔ اس کے نتنوں میں ابھی تک اس کے جسم سے اٹھنے والی موتیے کی بھینی بھینی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ حیا، اظفر نے زیر لب اس نام کو دہرایا۔ یہ نام اس کے لبوں پر کسی مٹھاس کی طرح گھل گیا۔ ارے بھائی، کہاں غائب ہو؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں دروازے پر کھڑے ہو، گئے نہیں ابھی تک؟ احمر کی آواز نے اظفر کو خیالات کی دنیا سے واپس کھینچا۔ احمر ہانپتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اظفر نے ایک گہری سانس لی اور احمر کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی بیزاری نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور چمک تھی۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، اظفر نے سپاٹ لہجے میں کہا اور واپس مڑ کر اسی ٹیبل کی طرف چل دیا جہاں وہ پہلے بیٹھا تھا۔ احمر حیران رہ گیا۔ ابھی 2 منٹ پہلے اظفر مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا کہ اسے جانا ہے، اور اب وہ خود واپس جا کر بیٹھ رہا تھا۔ احمد نے کندھے اچکائے اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ اظفر واپسی اپنی کرسی پر بیٹھا، لیکن اب اس کی نظریں بے چین تھی۔ وہ ہال میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں شکاری کی طرح اپنے شکار کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر اسے وہ نظر آ گئی۔ حیا اسٹیج پر دلہن کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے کان میں کچھ کہہ کر ہنس رہی تھی۔ اس کی وہ ہنسی اظفر کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ مسکراتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اظفر نے فوراً احمر کو اشارہ کر کے پاس بلایا۔ احمر مسکراتا ہوا آیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے بور ہو رہے اور اب کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ اظفر نے بغیر کسی تمہید کے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ جو زویا کے ساتھ کھڑی ہے پرپل لہنگے میں۔ احمد نے اسٹیج کی طرف دیکھا اور پھر حیرت سے اظفر کو، کون؟ حیا؟ ہاں، حیا کون ہے وہ؟ اظفر کے لہجے میں بے صبری تھی۔ احمد کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ اوہو، تو مسٹر اظفر حیات کو آخر کار کسی لڑکی میں دلچسپی پیدا ہو ہی گئی۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ وہ حیا ہے، زویا کی خالہ زاد بہن، بہت شریف اور سیدھی بچی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اظفر نے احمد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظریں حیا کے چہرے پر جمائے رکھی۔ بس مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ احمد سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھو اظفر، وہ مڈل کلاس لوگ ہیں لیکن بہت عزت دار۔ حیا کے والد نہیں ہیں، وہ اپنی ماں اور بڑی بہن کے ساتھ رہتی ہے۔
تم جانتے ہو تمہارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. تم آسمان ہو اور وہ زمین، اور پھر تم تو محبت وغیرہ کو فضول کہتے تھے. اظفر کے ہونٹوں پر ایک سرد لیکن پرعزم مسکراہٹ ابھری. اس نے اپنی انگلیاں میز پر تھپ تھپائیں. احمر، تمہیں پتہ ہے کہ اظفر حیات جب کسی چیز کو پسند کر لیتا ہے تو اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا ہے، اور یہ لڑکی، یہ اب میری ضد بن چکی ہے. مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے یا کچھ اور، لیکن مجھے وہ چاہیے، ہر قیمت پر. احمر اسے سمجھانے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ اظفر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا. مجھے اس کا ایڈریس چاہیے احمر، کل صبح تک. ادھر اسٹیج پر کھڑی حیا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ایک شخص اس کی قسمت کا فیصلہ کر چکا ہے. اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو. اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں سیدھی اظفر سے ٹکرائیں. اظفر اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کی نظروں میں ایک ایسا کھلم کھلا پیغام تھا جس نے حیا کو اندر تک لرزا دیا. وہ نظریں عام نہیں تھی، ان میں ایک ایسی ملکیت اور جنون تھا جسے حیا نام دینے سے قاصر تھی. اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں اور زویا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن اظفر نے اپنی نظریں نہیں ہٹائی. اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور چھپکے سے اسٹیج کی طرف فوکس کیا. کلک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ حیا کی ایک تصویر اس کے فون میں محفوظ ہو گئی. ویلکم ٹو مائی ورلڈ حیا. اظفر نے تصویر کو دیکھتے ہوئے زیر لب سرگوشی کی. شادی کی تقریب ختم ہو گئی، لیکن اظفر کے لیے ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا. وہ گھر جاتے ہوئے پورے راستے خاموش رہا. اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حیا کا وہ خوفزدہ چہرہ اور معصوم سی مسکراہٹ آ رہی تھی. اگلے دن اظفر اپنے آفس میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا. اس کے فون پر ایک میسج کی بیل بجی. یہ احمر کا میسج تھا. اس نے میسج کھولا تو اس میں ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا. اظفر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے انٹر کام کا بٹن دبایا. میری میٹنگز کینسل کر دو، میں باہر جا رہا ہوں. سیکرٹری کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور آفس سے نکل گیا. حیا کا گھر ایک متوسط طبقے کے علاقے میں تھا. گلیاں چھوٹی تھی لیکن صاف ستھری تھی. اظفر کی سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی لینڈ کراؤزر جب اس گلی میں داخل ہوئی تو وہاں موجود لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے. ایسی گاڑیاں وہاں روز روز نہیں آتی تھی. اظفر نے گاڑی ایک کونے میں روکی جہاں سے حیا کے گھر کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا. اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور نظریں گیٹ پر جما دی. وہ نہیں جانتا تھا وہ یہاں کیوں آیا. اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنی ہے. یہ جنون تھا، پاگل پن تھا، لیکن اظفر کو اس پاگل پن میں سکون مل رہا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے بعد گیٹ کھلا. حیا باہر نکلی. اس نے سادہ سا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور کندھے پر بیگ لٹکا ہوا. وہ شاید یونیورسٹی جانے کے لیے نکلی تھی. اس کے چہرے پر وہی معصومیت جو کل رات اظفر نے دیکھی. اظفر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. اس کی انگلیاں اسٹیئرنگ وہیل پر جم گئی. حیا گلی میں چلتی ہوئی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی. اسے بالکل خبر نہیں تھی کہ کالی آندھی اس کے تعاقب میں ہے. اظفر نے گاڑی سٹارٹ کی اور بہت آہستہ رفتار میں اس کے پیچھے چلنے لگا. اس نے گاڑی کے شیشے کالے کروائے ہوئے تھے، اس لیے باہر سے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر وہ حیا کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا. حیا کو چلتے چلتے اچانک اپنی گردن کے پیچھے سنسناہٹ محسوس ہوئی. اسے لگا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا. پیچھے ایک بڑی سیاہ گاڑی رینگتی ہوئی آ رہی تھی. حیا کا دل زور سے دھڑکا. اس نے اپنے قدم تیز کر دیے. گاڑی کی رفتار بھی تیز ہو گئی. حیا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. وہ تقریباً بھاگتے ہوئے بس اسٹاپ پر پہنچی جہاں کچھ اور خواتین بھی کھڑی تھی. اس نے سکھ کا سانس لیا. اظفر نے گاڑی میں بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر روک لی. وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا. تم مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی حیا؟ اس نے خود کلامی کی. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی اتر آئی تھی. یہ عشق کی وہ پہلی سیڑھی تھی جہاں انسان اپنی ذات کو بھول کر محبوب کی ذات میں گم ہونے لگتا ہے. اور اظفر حیات جیسے ضدی انسان کے لیے یہ عشق کسی طوفان سے کم نہیں ہونے والا تھا. یہ عشق یوں ہی چلتا رہا. اظفر کبھی اس کے کالج کے باہر اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا تو کبھی اس کے محلے میں اس کی گاڑی نظر آتی. حیا یہ سب نوٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے خاموش رہنے میں ہی امان سمجھی.
چند دن بعد آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے حیا کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ وہ خود کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی شیفون کی ساڑی میں وہ کسی خواب کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ کھل کر گلاب کی طرح دھمک رہا تھا اور کھلے ہوئے سیاہ گھنے بال کمر پر لہراتے ہوئے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ آج یونیورسٹی میں اس کا فیئر ویل فنکشن تھا اور یہ ساڑی اس نے اپنی بہن رامین کی فرمائش پر پہنی تھی۔ رامین کمرے میں داخل ہوئی اور حیا کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار تعریف نکلی۔ اف خدایا حیا، تم تو آج قیامت ڈھا رہی ہو، قسم سے کسی کی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ حیا شرما کر مسکرائی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں آپی، بس یہ رنگ پیار ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میں یہ ساڑی سنبھال بھی پاؤں گی یا نہیں، میں نے کبھی ساڑی پہنی نہیں نا۔ رامین آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کرنے لگی اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہنے لگی، سب ٹھیک ہوگا، تم بس اعتماد رکھنا۔ اب جلدی جاؤ، گاڑی آنے والی ہوگی ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی۔ حیا نے اپنا پرس اٹھایا اور آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی دھک دھک تھی، جیسے کچھ ہونے والا۔ اس نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر کے دروازے پر رینٹ کی گاڑی آ کر رکی، جس کا انتظار وہ کر رہی تھی۔ حیا نے احتیاط سے اپنا پلو سنبھالا اور گیٹ سے باہر نکلی۔ گلی میں سے گزرتے ہوئے چند لوگوں کی نظریں اس پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ حیا نظریں جھکائے تیزی سے جا کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیور کو یونیورسٹی چلنے کا کہا اور سکون کا سانس لیا۔ گاڑی آہستہ رفتار سے گلی سے باہر نکل پڑی، مین روڈ کی طرف بڑھی۔ حیا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا آج اس کا یہ سفر منزل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گاڑی ابھی مین روڈ پر چڑھی ہی تھی اور کچھ فاصلہ طے کیا کہ اچانک ایک سیاہ رنگ کی بھاری بھرکم لینڈ کراؤزر نے انتہائی خطرناک انداز میں ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا اور بالکل سامنے لا کر بریک لگا دی۔ رینٹ والی گاڑی کے ڈرائیور نے گھبرا کر پوری قوت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ سے سڑک گونج اٹھی۔ حیا خوف سے چیخ پڑی اور سامنے والی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پاگل ہو گیا کیا یہ شخص؟ ڈرائیور نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے سر نکال کر سامنے والی گاڑی کو دیکھا۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے کھڑی گاڑی اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے ڈرائیور گاڑی سے اترتا، سامنے والی لینڈ کراؤزر کا دروازہ کھلا۔ اظفر حیات گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر اس وقت غضب کا جلال تھا اور آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں اس کا روب اور دبدبا مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا سیدھا حیا کی طرف آیا۔ حیا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سن ہو گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو شادی میں اسے ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی جو اس رات تھی۔ اظفر سیدھا حیا کی کھڑکی کے پاس آیا اور زور سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ شیشہ نیچے کرو۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ ڈرائیور بھی سہم کر خاموش ہو گیا۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بٹن دبا کر شیشہ نیچے کیا۔ اظفر نے جھک کر دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھے اور اپنا چہرہ حیا کے بالکل قریب لے آیا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں حیا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تمہیں کس نے اجازت دی اس حلیے میں گھر سے نکلنے کی؟ اظفر نے دانت پیستے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں حیا، یہ ساڑی، یہ کھلے بال اور یہ بناؤ سنگھار کس کے لیے؟ کیا پوری دنیا کو دعوت دینے نکلی ہو؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اس اجنبی شخص کا یہ حق جتانا اور یوں اس پر چلانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کون ہوتے مجھ سے یہ پوچھنے والے؟ ہٹے یہاں سے، مجھے جانے دے۔ حیا نے ہمت جمع کر کے کانپتی آواز میں اظفر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہاتھ اندر ڈال کر حیا کی تھوڑی کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں کون ہوں یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اتنا سن لو کہ یہ حسن صرف میری امانت ہے۔ مجھے گوارا نہیں کوئی اور مرد تمہیں اس طرح دیکھے۔ آئندہ اگر تم مجھے اس طرح کے حلیے میں دنیا کے سامنے نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حیا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔
اس شخص کی قربت میں اتنی سختی تھی کہ اسے درد محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا جس نے حیا کو ساکت کر دیا۔ اصفر نے اس کا چہرہ چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب واپس جاؤ گھر، کوئی فنکشن نہیں ہے تمہارے لیے، فوراً گاڑی موڑو۔ اصفر نے آخری جملہ ڈرائیور کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ ڈرائیور جو پہلے ہی سہما ہوا تھا، اس نے فوراً گاڑی ریورس کی۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون شخص ہے جو اس کی زندگی میں طوفان بن کر آ گیا؟ اصفر وہیں سڑک پر کھڑا رہا جب تک حیا کی گاڑی واپس مڑ کر اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا حیا روئے، لیکن اسے اس طرح دوسروں کے سامنے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ یہ جلن اس کے لیے نہیں تھی، مگر شدید تھی۔ حیا جب گھر پہنچی تو اس کی حالت غیر تھی۔ اس نے جلدی سے کرایہ ادا کیا اور روتے ہوئے اندر بھاگی۔ رامین جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، حیا کو یوں واپس آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا حیا؟ تم واپس کیوں آ گئی اور یہ رو کیوں رہی ہو؟ رامین نے لپک کر اسے تھاما۔ حیا نے اسے گلے لگا لیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، آپ ہی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، راستے میں مجھے چکر آ رہے تھے، اس لیے میں واپس آ گئی۔ حیا نے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی گھر میں کسی کو اس واقعے کا پتہ چلے اور پریشانی بڑھے۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو اس کی پڑھائی بند کروا دی جائے گی۔ دوسری طرف اصفر جب گھر پہنچا تو اس کا موڈ ابھی بھی سخت خراب تھا۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں اس کی والدہ بیگم سلمہ اور بڑا بھائی دھانیال بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ بیگم سلمہ نے بیٹے کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، آ گیا میرا بیٹا، آؤ یہاں بیٹھو، تمہارے لیے ہی رکے ہوئے تھے، ایک خوشخبری سنانی ہے۔ اصفر بے دلی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی حیا کے خیالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے ماما؟ بیٹا ہم نے دانیال کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے اور انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ بہت اچھی فیملی ہے، متوسط طبقہ کی ہے، لیکن بہت شریف لوگ ہیں، اور لڑکی تو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی ہے۔ رامین نام ہے اس کا۔ اصفر نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ رامین؟ یہ نام اس نے احمر سے سنا تھا۔ حیا کی بڑی بہن کا نام بھی رامین تھا۔ کیا یہ وہی فیملی تھی؟ کون سی فیملی ماما؟ کہاں رہتے ہیں وہ لوگ؟ اصفر نے پہلی بار دلچسپی ظاہر کی۔ بیگم سلمہ نے خوشی سے تفصیل بتائی۔ جیسے جیسے وہ بتاتی گئیں اصفر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ یہ تو قدرت کا کھیل تھا۔ جس گھر میں وہ اپنی محبت تلاش کر رہا تھا، اسی گھر میں اس کے بھائی کا رشتہ طے ہو رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اصفر نے دانیال سے ہاتھ ملایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ دانیال حیران ہوا، کیونکہ اصفر عام طور پر ایسے معاملوں میں اتنی خوشی نہیں دکھاتا تھا۔ میں تھکا ہوا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ اصفر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ جلد از جلد تنہائی چاہتا تھا تاکہ اس نئی صورتحال پر سوچ سکے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر اصفر کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا حیا کی گلی کی نکڑ پر کھڑا۔ سڑک کی زرد لائٹس گاڑی کی بونٹ پر پڑ رہی تھی۔ اصفر نے سگریٹ سلگایا اور اس کا دھواں فضا میں بکھیر دیا۔ اس کی نظریں حیا کے گھر کی اوپر والی کھڑکی پر جمی ہوئی تھی۔ وہاں ہلکی سی روشنی جھل رہی تھی۔ احمر کی گاڑی اس کے برابر آ کر رکی۔ وہ گاڑی سے نکلا اور اصفر کے پاس آیا۔ مجھے پتا تھا تم یہی ملو گے۔ یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو بدنامی ہوگی ان کی، احمر نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اصفر نے گہری کش لگائی اور دھواں چھوڑتے ہوئے احمر کو دیکھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا احمر، میں بس اسے محسوس کرنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں وہ میرے ہونے کے احساس سے کتنی بے چین ہے۔ لیکن اصفر، تم نے آج جو کیا وہ ٹھیک نہیں۔ وہ بچی ڈر گئی ہے، تم اسے ڈرا کر محبت نہیں پا سکتے۔ طریقہ بدلو اپنا، رشتہ بھیج دو شریفوں کی طرح۔ اصفر ہنسا، ایک خشک اور سرد ہنسی۔ شرافت کی زبان دنیا سمجھتی ہے؟ احمر نے نہیں، مجھے وہ چاہیے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اب تو راستہ بھی کھل گیا۔ دانیال کی شادی اس کی بہن سے ہو رہی ہے، اب حیا میرے جال سے کہیں نہیں جا سکتی۔ احمر حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا دانیال بھائی کا رشتہ رامین سے ہوا ہے؟ ہاں، اور اب بہت جلد میرا رشتہ بھی اسی گھر میں جائے گا۔
لیکن اس سے پہلے میں حیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس کا وجود صرف میرے لیے ہے۔ اصفر نے سگریٹ نیچے پھینکا اور اسے جوتے سے مسل دیا۔ اس کی نظریں بدستور کھڑکی پر جمی تھی۔ ادھر حیا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی پردے کی اوٹ سے باہر جھانک رہی تھی۔ اسے گلی کی نکڑ پر کھڑی وہ بڑی گاڑی نظر آ رہی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا وہ شخص بھی۔ اندھیرے میں چہرہ صاف نہیں تھا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اصفر ہے۔ اس کا دل خوف سے سکڑ گیا۔ وہ شخص وہاں کیوں کھڑا تھا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ حیا نے جلدی سے پردہ گرایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جنون اسے کہاں لے کر جائے گا، مگر اتنا طے تھا کہ وہ اب ایک ایسے بھنور میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ یا اللہ میری مدد کر۔ حیا نے بے بسی سے دعا مانگی اور لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ باہر اصفر ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے کسی نے اسے وہیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ اس کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور وہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، لیکن حیا کو سب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ نہیں جاننا چاہتی تھی لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، یا جس گھرانے سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا ذہن شدید قسم کی الجھنوں کا شکار تھا۔ دانیل کی بارات کا دن آن پہنچا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا مگر اصفر حیات کے کمرے میں کھڑکیوں پر پڑے بھاری پردوں کی وجہ سے ایک پر اسرار سی نیم تاریکی اور خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گہری نیلے رنگ کی شاہانہ شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کا قد کاٹ، چوڑے شانے اور چہرے پر چھائی وہ مخصوص سنجیدگی اسے کسی ریاست کا شہزادہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھی اور بالوں کو آخری بار درست کرتے ہوئے آئینے میں اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا عزم تھا جو پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ احمد کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اصفر کی شخصیت کا سحر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لمبی سیٹی بجائی اور اصفر کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، واہ بھائی، مان گئے تمہاری شخصیت کو۔ آج تو دھلے سے زیادہ دھلے کا بھائی غضب ڈھا رہا ہے، قسم سے آج حال میں موجود آدھی لڑکیوں کے دل تو تم ایسے ہی گھائل کر دو گے۔ اصفر کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مگر پرکشش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پرفیوم کا سپرے کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، مجھے آدھی دنیا یا لڑکیوں کے ہجوم سے کوئی دلچسپی نہیں احمد۔ میری نظر صرف ایک ہدف پر ہے اور آج کا دن میرے لیے بہت اہم ہے۔ آج اسے یہ یقین دلانا ہے کہ وہ جس حصار سے بھاگ رہی ہے وہ دراصل اس کی پناہ گاہ ہے۔ احمد نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ اصفر کے جنون سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا جب اصفر حیات کسی چیز کا تہیہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ بارات دھوم دھام سے روانہ ہوئی۔ گاڑیوں کا ایک طویل اور شاندار قافلہ سڑک پر رواں دواں تھا۔ اصفر اپنے بھائی دانیال کے ساتھ اگلی گاڑی میں موجود تھا۔ دانیال اپنی نئی زندگی کے آغاز پر خوش تھا مگر اصفر کا ذہن مسلسل حیا کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور گیلری میں محفوظ حیا کی تصویر کو ایک بار پھر دیکھا۔ تصویر میں وہ بے خبر ہنس رہی تھی مگر آج اصفر اس کی ہنسی کو اپنی محبت کی زنجیروں میں قید کرنے جا رہا تھا۔ جب بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو فضا بینڈ باجے اور ڈھول کی تھاپ سے گونج اٹھی۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے گیٹ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ دانیل گاڑی سے اترا اور اس کے فوراً بعد اصفر باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ارد گرد کھڑے لوگوں کی نگاہیں اس پر چم گئی۔ اس کی شخصیت میں ایسا رعب تھا کہ لوگ راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے۔ اصفر نے ایک تائرانہ نگاہ استقبال کے لیے کھڑی لڑکیوں کے ہجوم پر ڈالی۔ اس کی شکاری نظریں اپنے شکار کو تلاش کر رہی تھی اور پھر اسے وہ نظر آ گئی۔ سب سے آگے پستے رنگ یعنی لائٹ گرین کلر کے انتہائی خوبصورت اور کامدار غرارے میں ملبوس حیا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گلاب کی پتیاں تھی اور چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ماتھے پر سجا جھومر اور کانوں میں جھلملاتے بھندے اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ آنے والے مہمانوں پر خوش دلی سے پھول نچھاور کر رہی تھی اور آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھی۔ اصفر کے قدموں کی رفتار دھیمی ہو گئی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ یہ لڑکی واقعی اس کے جنون کا مرکز بننے کے لائق تھی۔
حیا اپنی دھن میں مگن تھی کہ اچانک اسے اپنے اوپر کسی کی بھاری اور تیز نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ ایک انجانے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سامنے وہ کھڑا تھا، وہی شخص جس نے سڑک پر اس کا راستہ روکا تھا، جو راتوں کو اس کے گھر کے باہر پہرا دیتا تھا، جس کی دیوانگی نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اذفر حیات۔ حیا کے ہاتھ کانپنے لگے اور پھولوں کی تھالی اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ ایک ہلکی سی کھنک ہوئی اور پھول فرش پر بکھر گئے۔ حیا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ شخص یہاں کیسے آ گیا؟ اذفر نے حیا کی بوکھلاہٹ اور خوف کو بھرپور طریقے سے محسوس کیا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب پہنچا۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا وہ بھاگ جائے، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اذفر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذرا سا جھکا۔ اس کی سانسوں کی گرمی حیا نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ اذفر نے صرف حیا کو سناتے ہوئے سرگوشی کی، سرپرائز، میں نے کہا تھا نا میں آؤں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہوا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈال کر دانیال کے ساتھ اندر ہال کی طرف بڑھ گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ لیا ہو۔ زویا جو احمر کی بیوی اور حیا کی کزن کم دوست زیادہ تھی، اس نے حیا کو کندھے سے ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ حیا کیا ہوا؟ تم ایسے بت کیوں بن گئی اور یہ تھالی کیسے گر گئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے زویا کا بازو تھاما اور خشک حلق کے ساتھ پوچھا۔ زویا، وہ شخص، وہ جو ابھی اندر گیا ہے، وہ کون ہے؟ زویا نے ہنس کر جواب دیا، ارے بھدو، وہ تو دانیال بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، اذفر حیات، اور میرے شوہر احمر کے جگری دوست۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ حیا کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ دانیال کے بھائی، اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا ہونے والا دیور تھا اور وہ اب اس کے خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ انکشاف اس پر بجلی بن کر گرا۔ وہ جس افریت سے بھاگ رہی تھی وہ تو اب اس کے گھر کے آنگن تک پہنچ چکا تھا۔ نکاح کی تقریب خیریت سے گزری، مگر حیا کے لیے ہر لمحہ ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنی چادر میں سمٹی چھپنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ اذفر کا سامنا نہ ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی شکاری کی نظریں ہر پل اپنے شکار کا پیچھا کریں گے۔ دودھ پلائی کے رسم کا وقت آیا تو ہلا گلا مچ گیا۔ لڑکیاں دانیال کو گھیر کر کھڑی ہو گئی۔ حیا سب سے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ آگے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ دانیال کے بالکل ساتھ صوفے پر اذفر براجمان تھا۔ وہ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہیں مسلسل لڑکیوں کے ہجوم کے پیچھے چھپی حیا کو تلاش کر رہی تھی۔ ٹرکسی نے آواز لگائی، ارے حیا کہاں ہے؟ دودھ تو سالی ہی پلاتی ہے، آگے آؤ۔ رامین نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو حیا؟ آؤ رسم پوری کرو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ حیا لرزتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس نے دودھ کا گلاس دانیال کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ دودھ چھلکنے کا خطرہ تھا۔ دانیال نے مسکرا کر گلاس تھاما۔ رسم کے دوران جب پیسوں پر بحث و تکرار ہو رہی تھی، سب کا دھیان باتوں میں تھا، اذفر نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے اپنی جگہ تھوڑی سی بدلی اور حیا کے انتہائی قریب ہو گیا۔ حیا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو پیچھے صوفے کی پشت تھی، وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اذفر نے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ بظاہر وہ مسکرا رہا تھا، جیسے سب کے ساتھ ہنس رہا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو صرف حیا دیکھ سکتی تھی۔ اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، آج تم دانیال بھائی کو دودھ پلا رہی ہو حیا، لیکن یاد رکھنا بہت جلد تمہیں اسی طرح میرے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ تم کہیں بھی چھپ جاؤ، آخر آنا تو تمہیں میرے ہی گھر ہے، جہاں تم میری بھابھی بن کر نہیں بلکہ مسز اذفر حیات بن کر، میری دلہن بن کر آؤ گے۔ حیا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذفر کی آنکھوں میں ایک ایسا اٹل فیصلہ اور یقین تھا جس نے حیا کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ فوراً وہاں سے ہجوم کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی۔
اظفر اسے جاتا دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اور اب صرف عمل باقی تھا۔ دانیال اور امین کی شادی کے بعد دونوں خاندان ایک ہو گئے۔ دعوتوں اور تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اظفر نے اب باقاعدگی سے حیا کے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی وہ دانیال کو لینے آتا، کبھی رامین کو ڈراپ کرنے، اور کبھی یوں ہی چکر لگا لیتا۔ وہ گھنٹوں ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہتا اور حیا اپنے کمرے میں قید رہتی۔ ایک شام حیا کچن میں اکیلی چائے بنا رہی تھی۔ گھر میں خاموشی تھی۔ اچانک اسے دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکی اور مڑ کر دیکھا۔ دروازے کے فریم میں اظفر کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی اور بازو فولڈ کیے ہوئے۔ وہ بڑے غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے ہاتھ سے چائے کی پتی کا ڈبہ گرنے لگا جسے اس نے بامشکل سنبھالا۔ آپ یہاں اندر کیا کر رہے ہیں؟ امی اور امین آپ ہی لاؤنج میں ہیں، پلیز باہر جائیں۔ حیا کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی شیلف کے ساتھ لگ گئی۔ کچن چھوٹا تھا اور اظفر کی موجودگی نے جیسے وہاں کی ہوا ہی کم کر دی۔ اظفر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں امی یا رامین سے ملنے نہیں آیا حیا، تم سے ملنے آیا ہوں۔ آخر کب تک مجھ سے یوں چھپتی پھرو گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ دیواریں اور دروازے مجھے روک سکیں گے؟ حیا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ رہان سی ہو گئی۔ دیکھیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے ڈراتے ہیں، بہت عجیب ہیں۔ اظفر اس کے مزید قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ حیا کو اس کی سانسوں کی مہک آنے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ حیا کے سر کے پاس دیوار پر رکھا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں تمہیں ڈراتا نہیں ہوں پاگل لڑکی، میں تو تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری محبت کا انداز عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ میں جنونی ہوں، ضدی ہوں، اور جو میری چیز ہو جائے میں اسے کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ اور تم صرف میری ہو حیا۔ حیا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ میں کسی کی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اظفر نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے گال پر پھیری۔ حیا کانپ اٹھی۔ تیار رہنا حیا، آج رات فیملی ڈنر پر میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ مانگوں گا، اور مجھے انکار لفظ سے نفرت ہے، اس لیے اپنی اس چھوٹی سی زبان کو صرف ہاں کہنے کے لیے تیار رکھنا۔ یہ میری درخواست نہیں، فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹا اور ایک گہری نظر اس پر ڈال کر کچن سے باہر نکل گیا۔ حیا وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اسی رات کھانے کی میز پر دونوں خاندان موجود تھے۔ فضا خوشگوار تھی، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اچانک اظفر نے اپنا کپ میز پر رکھا اور گلا کھنکھار کر سب کی توجہ حاصل کی۔ ماما، بابا اور آنٹی، مجھے اب سب سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ سب خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بیگم سلمہ بھی بیٹے کو پیار سے دیکھی۔ خیریت تو ہے بیٹا، کیا بات ہے؟ اظفر نے ایک نظر سامنے بیٹھی حیا پر ڈالی جو نظریں جھکائی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ ماما، میں نے اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری شادی جلد از جلد کر دی جائے۔ کمرے میں حیرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دانیال نے ہنس کر کہا، ارے واہ، یہ تو بہت زبردست خبر ہے۔ آخر کون ہے وہ خوش قسمت جس نے پتھر دل اظفر حیات کو پگھلا دیا؟ اظفر نے سب کی طرف دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، وہ لڑکی اسی کمرے میں موجود ہے۔ میں حیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ حیا کی والدہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اظفر جیسا امیر، کبیر اور بااثر شخص ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا۔ بیگم سلمہ سب سے پہلے سنبھلی۔ ان کے چہرے پر بے تحاشا خوشی پھیل گئی۔ وہ اٹھیں اور جا کر حیا کو گلے لگا لیا۔ میری تو منہ مانگی مراد پوری ہو گئی۔ میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی میری دونوں بہویں اسی گھر سے آئیں۔ حیا جیسی نیک اور پیاری بچی میرے اظفر کے لیے بہترین ہے۔ حیا کی والدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے بہن جی، اظفر جیسا ہیرا بیٹا ہمیں کہاں ملے گا؟ ہمیں یہ رشتہ 100 دل سے منظور ہے۔ پورے کمرے میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ صرف ایک حیات ہی جو بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی مرضی کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ سب نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ اس رشتے پر خوش ہوگی۔
اصفر کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اگلے دن رامین اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ حیا اسے کمرے میں لے گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رامین گھبرا گئی۔ کیا ہوا حیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی بڑی خوشی کی بات ہے، تمہارا رشتہ اصفر بھائی سے طے ہو گیا ہے اور تم رو رہی ہو۔ حیا نے ہچکیوں کے درمیان کہا، آپی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ان سے بہت ڈرتی ہوں۔ وہ نارمل انسان نہیں ہے، وہ میرا پیچھا کرتے رہے، انہوں نے مجھے سڑک پر روکا تھا اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، وہ بہت سخت اور ظالم ہیں، پلیز امی کو منع کریں، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ رامین نے حیا کو پانی پلایا اور اسے گلے لگا کر دلاسا دیا۔ حیا میری جان، تم غلط سمجھ رہی ہو، تم ابھی بچی ہو، تم مردوں کی نفسیات نہیں سمجھتی۔ اصفر بھائی تھوڑے سنجیدہ اور روح والے ضرور ہیں، مگر وہ ظالم نہیں ہیں۔ حیا نے تڑپ کر کہا، نہیں آپی، آپ نہیں جانتی، ان کی آنکھوں میں وحشت ہے، وہ مجھے کسی چیز کی طرح پوسیس کرنا چاہتے ہیں۔ رامین نے مسکراتے ہوئے حیا کے آنسو صاف کیے۔ پاگل لڑکی، اسے وحشت نہیں شدت کہتے ہیں۔ اصفر جیسے مرد جب محبت کرتے ہیں تو اسی شدت سے کرتے ہیں۔ ان کا غصہ، ان کی روک ٹوک دراصل ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ دانیال کے بھائی ہیں، حیا میں انہیں جانتی ہوں، وہ بہت ذمہ دار اور اصول پرست ہیں۔ اگر وہ تم میں دلچسپی نہ رکھتے تو کبھی خود رشتہ نہ بھیجتے۔ تم دیکھنا وہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ تھوڑا سا روب تو مرد کا حسن ہوتا ہے، تم اسے اپنی محبت سے جیت لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ حیا نے بے بسی سے بہن کو دیکھا، وہ سمجھ گئی، اس کی بات کوئی نہیں سمجھے گا۔ سب اصفر کی شخصیت اور عمارت کے سحر میں گرفتار تھے، اس کے پاس خاموشی سے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ منگنی کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ان دونوں حیا نے اصفر کا ایک نیا روپ دیکھا۔ وہ صرف محبت کرنے والا نہیں بلکہ انتہا درجے کا پوسیسو شخص تھا۔ ایک دن اصفر اسے شاپنگ کے لیے ایک بڑے بوتیک پر لے گیا۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پسند کیا جو فیشن کے مطابق تھا، مگر اس کا گلا تھوڑا سا کھلا تھا اور بازو کٹ والے۔ اصفر نے ایک ہی نظر میں سوٹ کو مسترد کر دیا۔ اس نے سختی سے وہ سوٹ حیا کے ہاتھ سے لیا اور ریک پر واپس لٹکا دیا۔ نہیں، یہ لباس تمہارے لیے نہیں ہے۔ حیا نے ہمت کر کے کہا، لیکن مجھے یہ پسند ہے، اس کا کلر بہت پیارا ہے۔ اصفر اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سختی لوٹ آئی۔ اس نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا، حیا تم اصفر حیات کی ہونے والی بیوی ہو، کوئی شو پیس نہیں کہ لوگ تمہیں دیکھیں، میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی غیر مرد تمہاری جلد کا 1 انچ بھی دیکھے۔ تمہارا حسن، تمہارا وجود صرف اور صرف میری امانت ہے۔ کپڑے وہ پہنو گی جو میں پسند کروں گا، جس میں تم پوری ڈھکی ہوئی ہو۔ اس نے سیلز گرل کو اشارہ کر کے کچھ اور مہنگے اور بھاری ڈریسز نکلوائے جو مکمل طور پر جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ خاموش رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اصفر اس کی ذات پر اپنا حق جما رہا ہے، اس کی ہر سانس پر پہرا بٹھا رہا ہے۔ یہ کیسی محبت تھی جس میں اس کی اپنی مرضی کی کوئی وقت نہیں تھی۔ شادی کا دن قریب آتا جا رہا تھا، گھر میں مہندی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ اصفر کا رویہ حیا کے ساتھ سخت بھی تھا اور کبھی کبھی بہت نرم بھی۔ وہ اسے مہنگے تحفے بھیجتا، اس کا خیال رکھتا مگر اپنی مرضی کے خلاف ایک لفظ نہ سنتا۔ مہندی کی رات جب گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، حیا کے فون پر اصفر کا میسج آیا، کل کا سورج تمہاری زندگی میں ایک نیا باب لے کر طلوع ہوگا حیا، کل تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی، تیار رہنا، کیونکہ کل سے تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دھڑکن صرف میرے نام ہوگی، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ حیا نے میسج پڑھ کر فون سینے سے لگا لیا۔ اس کا دل خوف اور ایک انجانی سی امید کے درمیان دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے سفر پر نکلنے والی تھی جہاں راستے کا اسے علم نہیں تھا، مگر اس کا ہم سفر وہ شخص جو اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ کیا یہ جنون اسے جلا دے گا یا اسے محبت کی نئی دنیا دکھائے گا؟ یہ فیصلہ آنے والا وقت کرنے والا تھا۔ نکاح کی وہ گھڑی آن پہنچی جس کا فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور مولوی صاحب کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ حیا سرخ رنگ کے بھاری اور روسی جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔
ہاتھوں میں لرزش اتنی تھی کہ اس نے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ رکھی تھی۔ جب مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا تو حیا نے کانپتے ہونٹوں سے بمشکل قبول ہے کہا۔ یہ 2 الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کی زندگی کا نیا فیصلہ تھا۔ مردانہ حصے سے قبول ہے کی بھاری اور پر اعتماد آواز آئی جو سیدھی حیا کے دل پر لگی۔ وہ اب اصفر حیات کی ہو چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو حیا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن رامین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ اور آگے آنے والی زندگی کا انجانا خوف اس پر حاوی تھا۔ اصفر گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کا سکون تھا مگر آنکھوں میں بے صبری تھی۔ جب حیا کو گاڑی میں بٹھایا گیا تو اصفر نے فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کی تیز رفتار تھی مگر اندر مکمل خاموشی تھی۔ حیا سسکیاں لے رہی تھی اور اصفر کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط تھی۔ وہ بار بار ریئر ویو مرر سے حیا کو دیکھ رہا تھا جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ جب وہ اصفر کی حویلی نما گھر پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رسموں کے بعد حیا کو اصفر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پورا کمرہ تازہ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور مدھم روشنیاں ایک رومانوی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ بیڈ کے وسط میں پھولوں کی چادر بچھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اصفر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار دی اور اب سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے دروازے کو لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ کلک کی آواز حیا کے لیے کسی قید خانے کے بند ہونے جیسی تھی۔ اصفر آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ حیا کی نظریں قالین کے نقش و نگار پر جمی تھی۔ اصفر نے اس کے بالکل سامنے آ کر فاصلہ ختم کر دیا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا اور حیا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ سامنے موجود حسن نے اصفر کی سانسیں روک دی۔ حیا کی جھکی ہوئی پلکیں، گلاب کی طرح دھمکتا چہرہ اور لرزتے ہوئے ہونٹ، وہ کسی پینٹنگ سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ حیا نے شرم سے آنکھیں مزید میچ لیں۔ اصفر نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں کھولو حیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک اور نرمی تھی۔ حیا نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی تو سامنے اصفر کی آنکھیں تھیں جن میں اس وقت صرف اور صرف محبت اور پرستش تھی۔ اصفر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو چھوا۔ تمہیں اندازہ نہیں حیا، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا۔ تم میرا جنون ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ آج تم مکمل طور پر میری ہو۔ اصفر جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے طویل اور پرسکون اس نے بوسہ دیا۔ اس کے لمس میں وحشت نہیں بلکہ ایک نرمی تھی۔ حیا جو ڈری تھی اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، حیا نے سرگوشی کی۔ اصفر نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے حیا کو اپنے سینے سے لگا لیا جہاں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھ سے مت ڈرو جانے اصفر، یہ سختی، یہ غصہ سب دنیا کے لیے، تمہارے لیے میں صرف محبت ہوں۔ اصفر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حیا کے ہاتھوں میں بھاری کنگن اتارے اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ حیا کی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ اصفر کا قرب اسے پگھلا رہا تھا۔ یہ رات ان دونوں کے لیے جذبات کے اظہار کی رات بن گئی۔ اصفر کا پیار دیوانگی کی حد تک شدید تھا۔ اس نے حیا کو یقین دلایا کہ وہ اس کی دنیا کا محور ہے۔ ان کے درمیان قربت کے انتہائی رومانوی اور بولڈ مناظر شروع ہوئے۔ اصفر نے حیا کو خود میں سمیٹ لیا۔ جب اس نے حیا کے لبوں کو چھوا تو حیا نے اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ وہ رات گواہ تھی کہ 2 دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ وہاں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت کی تپش اور جذبات کا طوفان تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو حیا کی آنکھ کھلی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو محسوس ہوا کہ وہ بری طرح جھکڑی ہوئی ہے۔ اصفر گہری نیند میں تھا مگر اس کا ایک ہاتھ حیا کی کمر کے گرد اور دوسرا اس کے سر کے نیچے تھا۔ اس کی باہوں میں قید تھی۔ حیا نے آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اصفر نے نیند میں ہی اسے کھینچ کر دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی ٹانگ اس پر رکھ دی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اصفر کی بھاری اور نیند بھری آواز آئی۔ مجھے اٹھنے دے، صبح ہو گئی ہے۔
حیا نے شرماتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے رات کے لمحات یاد آ رہے تھے۔ اصفر نے آنکھیں کھولی اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرے لیے صبح تب ہوتی ہے جب میں چاہوں۔ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، بس یہیں میرے پاس رہو گی۔ اس نے بیڈ سے اترنے ہی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد اصفر نے ملازمہ کو آواز دے کر ناشتہ بھی کمرے میں منگوا لیا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیا کے لیے جو دیوانگی اور پرستش تھی، وہ حیا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے خاص اور قیمتی عورت ہے۔ کچھ دن بعد ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ حیا ہلکے آسمانی رنگ کے گاؤن میں ملبوس بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تقریب کے بعد جب وہ تھکی ہاری واپس آئے تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ حیا اپنی بہن رامین کے پاس صوفے پر بیٹھی تھی۔ رامین کی نظر اچانک حیا کی گردن پر پڑی، جہاں دوپٹہ سرکنے کی وجہ سے محبت کا گہرا سرخ نشان نمایاں تھا۔ رامین کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیا کا دوپٹہ درست کیا اور اس کی کان میں سرگوشی کی۔ دیکھا، نینا کہتی تھی، یہ نشان گواہی دے رہے ہیں کہ وہ تم سے کس قدر جنون کی حد تک پیار کرتا ہے۔ حیا شرم سے سرخ ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ لیکن ابھی وہ بہت پوسیسو ہے، مجھے سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لینے دیتے۔ رامین نے سنجیدگی سے اسے سمجھا دیا۔ دیکھو حیا، اصفر جیسے مرد جو اتنے با اختیار اور سخت ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے معاملے میں بچے بن جاتے ہیں۔ ان کا غصہ، یہ روک ٹوک دراصل ان کی محبت کی شدت ہوتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں کہیں تمہیں کھو نہ دے۔ اگر تم انہیں پیار سے ہینڈل کرو گی، ان کی بات مانو گی، تو وہ تمہارے غلام بن جائیں گے۔ ان کی محبت کو سمجھو، اسے قید نہ سمجھو۔ حیا نے بہن کی بات گرہ سے باندھ لی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ زندگی ایک خوبصورت روٹین میں چل رہی تھی کہ ایک دن ایک واقعہ پیش آیا۔ حیا یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے باہر کھڑی تھی کہ اس کا ایک کلاس فیلو اس کے پاس آیا۔ حیا، وہ پچھلے لیکچر کے نوٹس مل سکتے ہیں؟ میں چھٹی پر تھا۔ لڑکے نے تمیز سے پوچھا۔ حیا نے بیگ سے رجسٹر نکالا اور اسے دینے لگی۔ اسی لمحے یونیورسٹی کے گیٹ سے اصفر کی گاڑی داخل ہوئی۔ وہ اسے سرپرائز دینے اور جلدی پک کرنے آیا تھا۔ اس کی نظر دور سے ہی حیا پر پڑی جو ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ اصفر کے دماغ میں جیسے بارود پھٹ گیا، اس کی رگیں تن گئی۔ اس نے گاڑی وہیں روکی اور تیزی سے باہر نکلا۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح وہاں پہنچا۔ لڑکا اصفر کے تیور دیکھ کر گھبرا گیا اور وہاں سے کھسک گیا۔ اصفر نے حیا کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ حیا کی چیخ نکل گئی۔ گھر چلو، اس نے دانت پیس کر کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے اصفر نے گاڑی کو بھگانا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار خطرناک تھی۔ حیا خوفزدہ ہو کر رو رہی تھی۔ اصفر پلیز آہستہ چلائیں، میری بات تو سنیں۔ خاموش، اصفر نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ میں نے منع کیا تھا نا، کسی غیر مرد سے بات نہیں کرنی۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ گاڑی شہر سے باہر ایک سنسان سڑک پر جا کر رکی۔ باہر موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ اصفر نے گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا۔ حیا کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ صرف نوٹس مانگ رہا تھا، میں قسم کھاتی ہوں اصفر، میں صرف آپ کی ہوں۔ آپ کے سوا میں کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ مجھ پر شک کریں۔ حیا کی آواز میں ایسا درد اور سچائی تھی۔ اصفر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اصفر نے سیٹ بیلٹ کھولی اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ حیا بھی تڑپ کر باہر نکلی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے بازو تھام لیے۔ آپ بھیگ رہے ہیں، اندر چلیں۔ اصفر نے مڑ کر حیا کو دیکھا۔ بارش کے پانی میں بھیگی ہوئی حیا اسے اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو اپنی طرف کھینچا۔ حیا کا سینہ اس کے سینے سے ٹکرایا۔ مجھے معاف کر دو حیا، میں پاگل ہو جاتا ہوں جب تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں۔ یہ شک نہیں ہے، یہ خوف ہے تمہیں کھونے کا۔ اس سے پہلے حیا کچھ کہتی اصفر نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ بارش کا پانی ان کے چہروں پر گر رہا تھا، مگر ان کے درمیان محبت کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ ایک شدید جذباتی اور ٹوٹ کر پیار کرنے والا لمحہ تھا۔ حیا نے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے اور اس بارش میں دونوں کے سارے گلے شکوے دھل گئے۔ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج حیا کی سالگرہ تھی۔ اصفر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اصفر؟ حیا نے پوچھا۔ بس پہنچ گئے۔
گاڑی رکی، اسفر نے اسے سہارا دے کر اتارا اور پٹی کھولی۔ حیا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ ایک پرائیویٹ فارم ہاؤس پر تھے جو شہر کے شور سے دور تھا۔ وہاں بجلی کے کم کمے نہیں تھے، بلکہ ہر طرف ہزاروں موم بتیوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ راستہ پھولوں سے سجا ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان، اسفر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، وہ سرخ رنگ کی خوبصورت میکسی ڈریس میں ملبوس تھی جو اس کے جسم کے سراپوں کو نمایاں کر رہا تھا۔ اسفر اسے دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پہلی ملاقات والا جنون جاگ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بنا کچھ کہے حیا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حیا نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ اسفر اسے اٹھائے ہوئے سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ کمرے میں بھی کینڈلز جل رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے، بالکل اسفر کے دل کی طرح۔ اس نے حیا کو نیچے اتارا مگر چھوڑا نہیں۔ وہ اسے دیوار کی طرف لے گیا، اس کی کمر دیوار سے لگا دی۔ اسفر نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے قید کر لیا۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکا۔ آج میں تمہارے اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ، کوئی پردہ نہیں رہنے دوں گا۔ آج تم اور میں ایک ہو جائیں گے۔ اس نے حیا کے بالوں میں انگلیاں الجھائیں اور اس کا چہرہ اوپر کر کے اسے شدت سے چومنا شروع کر دیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، یہ دعوے دار تھا، یہ پیاسا تھا۔ حیا کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ اسفر نے اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے لمس میں آگ تھی۔ حیا نے بھی اپنی تمام مزاحمت ختم کر دی اور اپنی انگلیاں اسفر کے بالوں میں پیوست کر دی۔ باہر آسمان پر بجلی کڑکی اور کمرے کے اندر جذبات کا طوفان برپا ہو گیا۔ اسفر نے حیا کی گردن، کندھوں اور لبوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کی۔ وہ دونوں دنیا مافیہا سے بے خبر ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔